کیا آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا ہے جو حقیقت بن جائے؟ جی ہاں، آج آپ ایک ایسی کہانی سنیں گے جو آپ کی نیندیں اڑا دے گی۔ اس کہانی کا نام ہے یادوں کا ہنر۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کے گرد گھومتی ہے جس کے خواب حقیقت بن جاتے ہیں، لیکن وہ خواب ہمیشہ خوفناک اور پراسرار ہوتے ہیں۔ رافع ایک نوجوان مصور اپنے چھوٹے سے اسٹوڈیو میں مصروف تھا۔ ایک دن اسے اپنے دادا کے پرانے سامان سے ایک کتاب ملی جس کا نام تھا یادوں کا ہنر۔ یہ کتاب عجیب زبان میں لکھی گئی تھی، لیکن صفحوں پر بنے خاکے واضح تھے۔ ہر صفحے پر کسی حادثے یا موت کی تصویر بنی ہوئی تھی جو اتنی حقیقی لگ رہی تھی کہ دیکھنے والے کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جائے۔ اس رات رافع نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ ایک سنسان گلی میں کھڑا تھا جہاں ایک بچہ کھیلتے ہوئے گم ہو گیا۔ خواب میں اس نے وہی کتاب دیکھی اور جیسے ہی صفحہ پلٹا بچے کی چیخ سنائی دی۔ جب وہ صبح بیدار ہوا تو اخبار کی سرخی میں وہی خبر درج تھی: چھوٹا بچہ گم، آخری بار سنسان گلی میں دیکھا گیا تھا۔ رافع کو جلد سمجھ آ گیا کہ اس کے خواب اور کتاب کے درمیان کوئی پراسرار تعلق ہے۔ جب بھی وہ کتاب کو چھوتا ایک نیا خواب اس کا پیچھا کرتا، لیکن ان خوابوں کے کردار، جگہیں اور حادثات حقیقت بننے لگے۔ ایک رات جب رافع کتاب کا آخری صفحہ پلٹ رہا تھا تو اس نے اپنے ہی چہرے کا خاکہ نظر دیکھا۔ تصویر میں اس کے ارد گرد اندھیرا تھا اور ایک عجیب سی سرگوشی لکھی ہوئی تھی۔ رافع کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اسے لگا کہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ رافع نے کتاب کو ختم کرنے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ رات کے وقت اس کتاب کو ایک پرانے قبرستان میں لے گیا جہاں وہ تمام خوابوں کا خاتمہ کرنے کی دعا کرنے لگا۔ کتاب کی جلد پر خون کے نشانات ظاہر ہونے لگے اور وہ سرگوشیاں جو ہمیشہ اس کے خوابوں میں آتی تھیں حقیقت میں گونجنے لگیں۔ اچانک کتاب کے آخری صفحے پر ایک نیا خاکہ ظاہر ہوا: رافع قبرستان میں اپنی زندگی کی آخری چیخ کے ساتھ۔ رافع نے جلدی سے کتاب بند کی اور اس زمین پر پھینک دیا، لیکن کتاب خود بخود ہوا میں معلق ہو گئی اور زور سے کھل گئی۔ کتاب کے اندر سے ایک سیاہ دھند نکلی جس نے رافع کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ایک آواز گونجی: اب تمہارا خواب ہمارا خواب بن چکا ہے۔ اگلی صبح کچھ گاؤں والے لوگ رافع کے گھر اسٹوڈیو پہنچے، لیکن انہوں نے وہاں رافع کو مردہ پایا۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ کتاب وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کی جگہ دیوار پر خون سے لکھا ہوا تھا: یہ کتاب اب تم میں سے کسی کا خواب بنے گی۔ کہتے ہیں آج بھی جو رات کو بے ترتیب خواب دیکھتا ہے وہی کتاب کی اگلی کہانی بن جاتا ہے۔ شاید آپ بھی اس کا حصہ بننے والے ہوں۔ اگر آپ یہ سطر پڑھ رہے ہیں تو دیر نہ کریں۔